دل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے باواز بلند صلوات پڑھے۔ صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے سرکار، گفتگو شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی فتحیات والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر، امام الزمان ناہذا، روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم مجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سین جلی، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، مل کے با آواز بلند صلوات دیجیے۔ درود زحمت نہیں، عزت۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، کوشش کرنا آمین کہنا کہ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حقیقی وارث امام زمن حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں پیغمبر اعظم کی ایک مشہور و معروف حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ کائنات کا سلطان، نبیوں کا سلطان، اس کی مشیت کا ترجمان، اس کی شریعت کا سب سے بڑا محافظ، سب سے پہلے تخلیق ہو کے سب سے آخر میں آنے والے کی ما ینطق کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ ارشاد پیغمبر اعظم ہوا، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، اولنا علی واوسطنا علی وآخرنا علی وکلنا علی۔ ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہمارا آخری محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ اب اس کلیے کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارا پہلا علی، ہمارا درمیان والا علی، ہم سارے علی، ہمارا آخری علی۔ اب اس حدیث کو مولوی نے پڑھا صحیح، ترجمہ کیا، لیکن اپنی فطرت کے مطابق ترجمے میں ڈنڈی مار گیا، کیونکہ سانپ کا کام ہے ڈنگ مارنا، مولوی کا کام ہے چوری کرنا۔ میں بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اپنے لفظ کا ضامن ہوں۔ مولوی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا، اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، ترجمہ بالکل ٹھیک کر گیا۔ اوسطنا محمد، درمیان والا محمد، ترجمہ بالکل ٹھیک۔ آخرنا محمد، ہمارا آخری محمد، ترجمہ بالکل ٹھیک کیا۔ جب آیا نا کلونا محمد پہ تو کہتا ہے ہم 14 کے 14 محمد۔ اب بندہ مولوی سے پوچھے کہ کلونا میں 14 کا لفظ کہاں کھڑا ہے؟ کلونا کا مطلب ہے سارے کے سارے محمد۔ محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، زین العابدین بھی محمد ہے، محمد باقر بھی محمد ہے، جعفر الصادق بھی محمد ہے۔
یہ سارے کے سارے محمد، سارے کے سارے علی۔ اب یہ کب سے محمد ہیں، کب سے علی ہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بارے الہ تو بتا، خیر پور والے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب سے محمد ہیں، یہ کب سے علی ہیں، ہمیں تو پتہ چلے۔ تو جب معصوم سے پوچھا گیا، امیر کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، امیر المومنین سے آ کے پوچھا، یا علی یہ بتائیں اب کب سے ہیں؟ بندے نے پوچھا علی سے، امیر المومنین سے، کہ یا علی یہ بتائیں آپ کب سے ہیں؟ اب بندہ چپ ہوا، علی نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ علی نے فرمایا تو یہ بتا اللہ خالق کب سے ہے؟ بندہ چپ ہوا، علی نے فرمایا یہ بتا اللہ رازق کب سے ہے؟ اللہ مصور کب سے ہے؟ اللہ مسجود کب سے ہے؟ اللہ معبود کب سے ہے؟ بندے نے صرف ایک سوال کیا تھا، علی نے 10 سوال کر دیے۔ بندے کا چہرہ زرد ہوا، علی بولے، فرمایا اے بندہ خدا سن، ہمیں خلق کیا وہ خالق کہلایا، ہمیں رزق دیا وہ رازق کہلایا، ہماری تصویریں بنائی مصور کہلایا، ہم نے سجدہ کیا مسجود کہلایا، ہم نے عبادت کی معبود کہلایا۔ بندے نے کہا مولا آپ کرتے کیا تھے؟ کہا جو وہ کرتا تھا وہی ہم کرتے تھے۔ مولا رشتہ کیا تھا؟ فرمایا وہ خالق ہم مخلوق، کبھی کبھی وہ ہم بن جاتا تھا ہم وہ بن جاتے تھے۔ مولا رشتہ کیا تھا؟ فرمایا وہ خالق تھا ہم مخلوق تھے۔ بندے نے کہا مولا اس میں اور آپ میں فرق کیا؟ علی فرماتے ہیں کبھی وہ ہم بن جاتا تھا کبھی ہم وہ بن جاتے تھے، اور یہ ہے شان ربوبیت، وہ رہتا تھا ہم رہتے تھے، وہ رہتا تھا ہم رہتے تھے۔ اچھا مولا اب کیسے پتا چلے کہ یہ کب سے ہیں؟ وقت کا اگر وقت کی ترتیب سے بتایا جائے تو سب سے پہلے گھڑی کا ہونا ضروری ہے۔ گھڑی ہوگی تو گھنٹوں میں بتایا جائے گا، گھنٹے دنوں کے محتاج، دن ہفتوں کے محتاج، ہفتے مہینوں کے محتاج، مہینے سال کے محتاج، سال سورج اور چاند کی گردش کے محتاج۔ سورج نہ تھا یہ تھے، قبلہ سورج نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے، تھا نہ تھا یہ تھے، لفظ تھا نہ تھا یہ تھے، شے نہ تھی یہ تھے، لا شے نہ تھی یہ تھے۔ اب کیا بتایا جائے یہ کب سے ہیں؟ تو یہاں پیغمبر اعظم کی ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، وَأَنَا عَلِيٌّ مِّن نُّورِ وَاحِدٍ۔ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں رات کے 1 بجے، ایک مل کے باآواز بلند صلوات بھیجی۔ وَأَنَا عَلِيٌّ مِّن نُّورِ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اچھا یہ نور ایک تھا، وہ بھی ایک تھا۔ بڑا باریک جملہ ہے، مولوی کے لیے سزائے موت ہے یہ جملہ۔ وہ بھی ایک تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، تو یہ بھی ایک تھا۔ اگر یہ ایک رہ جاتا اس کی وحدت کو خطرہ تھا۔ یا نہیں، نعرہ ایسے نہیں لگانا۔ اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر ایسے لگاؤ، ابو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، سلمان نیت بن کر، بہلول شریعت بن کر، ہر منکر ولایت علی کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اگر یہ ایک وہ بھی ایک رہتا تو اس کی وحدت کو خطرہ تھا۔ اس نے اپنی وحدت کو بچانے کے لیے اس ایک کو 2 کی کثرت میں تبدیل کیا تاکہ میں لا شریک رہوں، پھر 2 کو 14 میں بدلا۔ حدیث یاد ہے نا، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ پھر جب اس نے 2 میں ایک کو 2 کی کثرت میں تبدیل کیا، پھر 14 میں بدل دیا۔
پھر 14 سے افضل کوئی بنا نہیں سکتا تھا، پھر 14 جیسے بنانے لگا۔ محمد کو دیکھ کے علی اکبر بنا دیا، علی کو دیکھ کے غازی بنا دیا، حسن کو دیکھ کے قاسم بنا دیا۔ اور حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا اور 1000 بیٹیاں عطا کرتا تو میں حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس خاندان میں اور کوئی نام ملتا نہیں تھا؟ نام ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، حسین زمانے کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھ سے جو ظاہر ہوا وہ علی ہوا، جو ظاہر ہوئی وہ فاطمہ ہوئی۔ خیرپور والوں، کیا نام ختم ہو گئے تھے؟ حسین زمانے کو بتانا یہ چاہتا تھا مجھ سے جو جلال ظاہر ہوا وہ علی ہوا، جو جمال ظاہر ہوئی وہ فاطمہ ہوئی۔ کیونکہ قبلہ جمال پردہ دار ہوتا ہے، جمال کو لاکھ کھولنے کی کوشش کرو، دکھانے کی کوشش کرو، جمال دکھنے سے نہیں دکھتا، اور جلال لاکھ چھپاؤ، چھپنے سے نہیں چھپتا۔ حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا، نام علی رکھتا، 1000 بیٹیاں دیتا، نام فاطمہ رکھتا۔ اور مظلوم کربلا کا فرمان ہے لِأَمْرِكَ أَنْتَ حُبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِینَةٌ وَرُبَابٌ، کہ خدا اگر میں اس گھر کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب موجود ہوں۔ یعنی کہنا کون چاہ رہا ہے؟ مشیت کا ترجمان، وما ینطق کی زبان سے بولنے والے کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ لِأَمْرِكَ أَنْتَ لَحُبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِینَةٌ اور رباب، میں اس گھر کو زیادہ افضل رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب موجود ہوں۔ جس گھر میں سکینہ اور رباب موجود نہ ہوں، مجھ حسین کو اس گھر میں سکون نہیں ملتا۔ اب 5 حرم ہے میرے مولا حسین کے، اور جس بی بی کا ذکر اب میں کرنے لگا ہوں، جس بی بی کے ذکر کے لیے، جس بی بی کی شہادت کے لیے آج کی یہ مجلس مختص کی گئی ہے، یہ رکھی گئی ہے، اس بی بی کا نام ہے رباب بنت امراء القیس۔ اور حسین فرما رہے ہیں میں اس گھر کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود ہوں۔ بی بی شہربانو 9 اماموں کی ماں بنی، سلسلہ امامت بی بی شہربانو سے چلا، لیکن حسین نے بی بی شہربانو کے لیے یہ جملے استعمال نہیں کیے۔ بی بی ام لیلہ شبیہ پیغمبر بنی، شبیہ پیغمبر کی والدہ ہے، لیکن مظلوم کربلا کے منہ سے یہ جملے بی بی ام لیلہ کے لیے بھی نہ نکلے، بی بی ام ولد کے لیے بھی نہ نکلے جو بی بی صغرا کی ماں ہے۔ فرمایا جس گھر میں سکینہ اور رباب کی موجودگی ہو میں اس گھر میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ بی بی کا نام ہے رباب، رباب نہیں پڑھنے والے رباب پڑھ جاتے ہیں۔ رباب کا مطلب ہے ساز، رباب کا مطلب ہے سفید بادل۔ یہ جو سفید بادل ہوتا ہے یہ رحمت کا بادل ہوتا ہے، یہ جب بھی بارش برساتا ہے رحمت کی برساتا ہے۔ اس سفید بادل میں کبھی بجلی نہیں کڑکتی، کبھی بجلی نہیں گرتی، تو سمجھ میں آیا بی بی کا نام کا مطلب یہ ہوا کہ ابر کرم۔ بی بی رباب کہتے ہی اسے ہیں جو آل محمد کے گھر میں ابر کرم ہو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب باغ عدن سے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا، لفظوں پہ غور کیجئے گا، لفظ ہی دے سکتا ہوں کیونکہ آل محمد نے ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، سب سے پہلے آیا ہوں اور سب سے آخر میں جاؤں گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت عدن سے نکالا، اما حوا کو ساتھ نکالا تو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل۔ حوالہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کتاب کا نام ہے حیات القلوب جلد اول، لکھنے والا تیرے مذہب شیعہ کا مجتہد نہیں مجتہدین کا باپ ہے، جس کا نام ہے علامہ محمد باقر مجلسی۔
وہ اس کتاب میں لکھ رہا ہے، جس کی طبیعت میں گرمی ہے ممبر پہ آ سکتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل۔ اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وقت نہیں ہے، طویل گفتگو ہے، اگر دامن وقت میں وسعت ہوتی، میرے پاس اشرے ہوتے، تو میں اول سے لے کے آخر تک، الف سے لے کے یہ تک، زیر سے لے کے زبر ید مد تک پڑھتا۔ 6 چیزوں کا میں ضامن ہوں، انشاء، املا، قرات، عبارت، مصنف، مؤلف، اشاعتی ادارے کا میں ضامن۔ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو حابیل کی لاش کو لے کے چلتا رہا، اسے سمجھ نہ آئی کہ لاش کو کروں کہاں۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے زمین پہ، دونوں کوے آپس میں لڑ رہے تھے، قابیل دیکھ رہا تھا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد کھڈا کھودا، کھڈا کھود کے کوے کو دفن کر دیا۔ یہ سارا منظر قابیل دیکھ رہا تھا۔ قابیل نے بڑی قبر تیار کی، قبر تیار کرنے کے کنان کا وسیع بنا لومائل۔ اسی شیش کی نسل سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عمر عطا کی 2500 سال۔ یہ اس کا نام نوح نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابو طالب سے پوچھا گیا کہ مولا نوح کا اصل نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام سکن ہے۔ اس کا نام تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافی نام ہے۔ ایک نام سکن ہے، دوسرا نام عبد الجبار ہے، عبد الغفار ہے، عبد المالک ہے، عبد الشکور ہے، عبد العلا ہے۔ مولا نوح کو نوح کیوں کہا گیا؟ فرمایا یہ اپنی قوم میں نوحہ پڑھتا تھا، یہ اپنی قوم کو سمجھاتا تھا، تبلیغ کرتا تھا۔ 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام، 930 سال تک، 930 سال تک یہ اپنی قوم میں تبلیغ بھی کرتا رہا، نوحہ بھی پڑھتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا نوح۔ یہ نوحہ کیوں پڑھتا تھا؟ اس کی قوم سرکش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر میں پہلے بتا چکا ہوں 2500 سال ہے۔ 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، بندے مسلمان ہوئے 80۔ 900 سال کی تبلیغ میں قبلہ بندے مسلمان ہوئے 80۔ یہ قوم میں جاتا، تبلیغ کی دعوت دیتا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتا۔ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام پہ پتھر برساتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سر سے لے کے پاؤں تک لہو لعان ہو جاتا۔ پتھروں کے ڈھیر میں، مٹی کے پتھروں کے ڈھیر میں حضرت نوح علیہ السلام چھپ جاتا، کئی دن تک مٹی کے ڈھیر میں بے ہوش پڑا رہتا۔ جب حضرت نوح کو ہوش آتا تو بڑی مشکل سے ان پتھروں کے ڈھیر سے باہر نکلتا۔ اللہ جبریل امین کو بھیجتا، جا میرے نبی کو اپنے پروں سے مس کر، تاکہ اسے شفا مل جائے۔ پتہ نہیں میں کس قوم سے مخاطب ہوں۔ اور یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ بھی نوح کے بیٹے ہیں۔ حضرت سام بن نوح کو اللہ نے نوح علیہ السلام کا وصی بنایا، وزیر بنایا، خلیفہ بنایا۔ حضرت سام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام ہے ارکشن۔ ارکشن کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام لاجوری، دوسرے کا نام تارک۔ قبلہ بتا رہے تھے کہ شجرہ انبیاء بتاؤ، آدھا شجرہ بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ ایک ارکشن کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام لاجوری، دوسرے کا نام تارک۔ لاجوری کو اللہ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ تارک کو بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہود اور ابراہیم آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے، ان میں سے 2 بیٹے بڑے مشہور ہوئے، ایک کا نام حجاز، دوسرے کا نام یثرب۔ مکہ کا قدیمی نام حجاز ہے اور مدینے کا پرانا نام یثرب ہے۔ یہ 2 ان بھائیوں کے نام سے یہ 2 شہر ہیں، یہ منسوب ہوئے۔ حجاز کی نسل سے اللہ نے ایک بادشاہ پیدا کیا، اللہ نے حجاز کی نسل میں ایک بیٹا عطا کیا جو شہنشاہ حلب بھی بنا، زمانے کا بہت بڑا شاعر، بہت بڑا رئیس، جس کا نام تھا امراء القیس۔
یہ میری اس مخدومہ کا باپ ہے، والد گرامی ہے امراء القیس، بی بی رباب سلام اللہ علیہا کا قبلہ۔ میں اپنے موضوع کی طرف ہی آ رہا ہوں، میں تمہید باندھ رہا تھا۔ امراء القیس اپنے دور کا شریف النفس انسان، بڑا رئیس، تاجر، بادشاہ، شہنشاہ حلب، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد اولاد نہیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے یہ سارا دن پریشان رہتا، مصلی عبادت پہ بیٹھا رہتا، مالک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ ایک دن مصلی عبادت پہ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں وہاں جاؤں جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، جو لوح محفوظ کی تقدیریں بدلتے ہیں، مجھے اولاد کیوں نہ دیں گے؟ یہ حلب سے چلا، مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا نا، اس نے مدینے کی مسجد میں پہلا قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نبیوں کا سلطان مسجد نبوی میں وارث ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا۔ جیسے ہی نبیوں کے سلطان کی نظر پڑی امراء القیس پہ، رسول سے ممبر چھوٹا، جلدی سے ممبر سے اترا نبیوں کا سلطان، تیز قدم چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں امراء القیس کھڑا تھا۔ جلدی سے جا کے امراء القیس کی داڑھی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتا ہے امراء القیس آنے کی وجہ۔ نبیوں کے سلطان نے امراء القیس سے آنے کی وجہ پوچھی، پیچھے صحابہ میں کونیاں چل گئی۔ ہے تو عام سا بادشاہ، ہے تو رئیس، یہ رسول نے اس کے استقبال میں ممبر بھی چھوڑ دیا اور وہاں پہنچا جہاں یہ کھڑا تھا، جا کے بوسہ بھی دیا اور وجہ بھی پوچھی۔ آ کے رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی اتنی عزت و احترام کیوں؟ فرمایا میں اس کا احترام اس کی وجہ سے نہیں کر رہا، مجھے اس کا احترام کرنے کے لیے کوئی شخص، کوئی ہستی مجبور کر رہی ہے۔ اب جملے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سید کی سال کی محنت ہے اور آخر میں آ کے میں ہی محنت برباد کر کے چلا جاؤں تو پھر سید کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ امراء القیس آنے کی وجہ، سردار مولا اولاد نہیں ہے، دعا فرمایا اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اب یہاں تاریخ میں اختلاف ہے، میں اختلافی موضوع گفتگو ہی میں نہیں لاتا، مجھے اختلاف سے کیا، میں نے تو سیدوں کے فضائل پڑھنے ہیں، کیونکہ میں نے مرنے کے بعد سیدوں کو منہ دکھانا ہے۔ مولا اولاد عطا فرمائیے، اللہ سے دعا فرمائیے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ نبیوں کا سلطان فرماتا ہے جا امراء القیس، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے ایک بیٹی عطا فرمائے گا۔ اچھا مولا بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ کہا امراء القیس بیٹی کا نام رکھنا رباب۔ خوش ہوا امراء القیس، حلب واپس آیا، مصلی عبادت پہ شکرانے کے نفل عطا کیے، رات کو سو گیا۔ یہ کہتے ہیں عالم خواب میں نے کیا دیکھا رضوان بھائی، کہ میں کھڑا ہوں، میری پشت سے ایک ستارہ نکلا اور وہ چمک کے اڑنے لگا۔ میں نے ستارے کا پیچھا کیا، وہ اونچا اڑ گیا، وہ اڑتا جا رہا ہے، میں اس کا پیچھا کرتا جا رہا ہوں۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ستارے کا پیچھا کرتے کرتے میں مدینے میں پہنچ گیا ہوں۔ مدینے میں رسول کے گھر کے باہر میں کھڑا ہوں، ستارہ رسول کے گھر میں جا کے غائب ہو گیا ہے۔ قبلہ میں جملے دے سکتا ہوں نیاز مولا، اگر میں پڑھنے میں کنجوسی کروں میں آل محمد کا گنہگار۔ یہ خواب سے اٹھا، اس نے اپنی سلطنت کے نجومیوں کو بلایا، عالموں کو بلایا، خواب سنایا۔ ساروں نے یک زبان ہو کے کہا دیکھ امراء القیس اگر یہ خواب سچا ہے تو اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا اور وہ رسول کے کسی بیٹے کا حرم بنے گی۔ چند دن گزرے، چند سال گزرے، امراء القیس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا امراء القیس نے رباب۔ دن گزرے، مہینے گزرے، بی بی رباب، بی بی نے خط کو ہاتھ نہیں لگایا، منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بابا کس کا خط ہے؟ بیٹا یزید کا خط ہے۔ بابا خط کو کھولنے کی بجائے یزید کو یہ پیغام بھجوا دیجئے کہ شریفوں کے رشتے شریف شرفا کے خاندان میں ہوتے ہیں،
شریفوں کے رشتے شریف خاندان میں ہوتے ہیں، تو اپنے جیسے خاندان میں اپنا رشتہ تلاش کر۔ باپ خط لے کے واپس چلا گیا، بی بی نے دعا مانگی، بارے الہ یا مجھے موت دے دے یا میری زندگی آسان کر دے۔ بی بی کہتی ہے میں اسی وقت مصلی پہ عبادت میں مشغول ہوئی، میری آنکھ لگ گئی۔ اب بی بی کیا احوال خواب بتاتے ہوئے فرماتی ہے کہ جب میری آنکھ لگی بابا مصطفیٰ شاہ، بی بی کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا گلزار ہے جو جنت سے کم نہیں، چاروں طرف پھول ہے، ہریالی ہے، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، آب کوثر نما۔ بی بی کہتی ہے کہ میں ایسے ہی عالم خواب میں باغ کے اندر پریشان حیران کھڑی تھی، یا 3 بیبیاں جنہوں نے جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، جن کے اوپر یاقوت و مرجان و فیروزہ کے نگ لگے ہوئے تھے، نگینے لگے ہوئے تھے، سر پہ تاج تھے سونے چاندی کے، میرے قریب آ کے مجھے سلام کیا، میں نے جواب میں سلام جواب دیا۔ بی بی کہتی ہے مجھے سلام کرتی ہو، میں نے تو تم پہچانا نہیں۔ ایک آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی میں حوا ہوں، دوسری آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی میں آسیہ ہوں، تیسری کہتی ہے بی بی میں مریم ہوں۔ بی بی کہتی ہے آنے کی وجہ، تینوں بیبیاں ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں بی بی ہماری سردار نے آپ کو بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب بی بی کہتی ہے میں تینوں بیبیوں کے ساتھ چل پڑی، میں ایک محل میں داخل ہوئی، نور کا محل تھا، زمرد کی قلینیں بچھی ہوئی تھی، یاقوتوں، مرجان و مروارید کے موتیوں کے فانوس لگے ہوئے تھے۔ جب میں قریب پہنچی کیا دیکھتی ہوں، نور کا تخت ہے، کبریائی چادر اوڑھے ایک خوبصورت بی بی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، 70,000 حوریں دائیں طرف ہیں، 70,000 حوریں بائیں طرف ہیں۔ بی بی نے مجھے آگے آنے کا اشارہ دیا، میں نے سر نیچے کیا اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہاں پہنچی جہاں تخت پر بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی میں بی بی کے قریب پہنچی، بی بی نے مجھے تخت پہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں جا کے بی بی کے ساتھ بائیں جانب تخت پہ بیٹھی، بی بی نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتی ہے بی بی کیا تو میرے حسین کے ساتھ شادی کرنا پسند کرے گی؟ بی بی فرماتی ہیں اس سے زیادہ عزت اور کیا چاہیے مجھے؟ بی بی مجھے اس سے زیادہ اور سعادت کیا چاہیے؟ دنیا میں اور آخرت میں میں سیدوں کی سردار بنوں، سیدوں کے گھر کی کنیز بن جاؤں، میں حسین جیسے امام کی زوجہ بنوں، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ عالم خواب میں بی بی کہتی ہے کہ بی بی نے اشارہ کیا، ایک بی بی تشت میں ہنائے جنت لے کے آئی، جنت کی مہندی لے کے آئی۔ بی بی نے جیسے ہی جنت کی مہندی بی بی فاطمہ کے سامنے آئی، بی بی نے فرمایا آپ ہیں کون؟ فرمایا میں فاطمہ ہوں، میں تیرے نبی محمد کی بیٹی ہوں، حسین میرا بیٹا ہے، میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، اپنا ہاتھ آگے کر۔ جیسے ہی بی بی رباب نے ہاتھ آگے کیا، فاطمہ نے جنت کی مہندی اٹھا کے بی بی کے ہاتھوں پہ لگانا شروع کی۔ ہاتھ پہ مہندی لگانے کا بی بی نے 2 موتی دیے بی بی رباب کو، ایک زرد رنگ کا، دوسرا سرخ رنگ کا۔ بی بی کہتی ہے میرا خواب ٹوٹا، میں نیند سے بیدار ہوئی، میں کیا دیکھتی ہوں؟ تھا تو خواب، جب میں نے ہاتھوں پہ دیکھا وہی جنت کی مہندی میرے ہاتھوں پر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، عالم خواب میں بی بی نے یہ بھی کہا کہ تھوڑی دیر میں میرے حسین کا قاصد تیرے پاس شادی کا رشتہ بذریعہ خط لے کر آئے گا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری سید 2 خط مدینے سے قاصد لے کے پہنچا۔ اب خانہ اسود کا کیا حال ہے رضوان بھائی جان؟ اب مدینے میں تخت پہ حسین ابن علی تشریف فرما ہے، اپنے جرنیل بھائی کو بلایا، عباس جلدی آ۔ جی سردار۔ عباس کاغذ اور قلم لے کے آ، 2 ضروری خط لکھنے ہیں۔ مولا کس چیز کے خط؟ فرمایا عباس میرے قریب آ، میں تجھے بتاتا ہوں۔ عباس قریب آیا، فرماتے ہیں عباس اپنی بھابی رباب کے نام ایک خط لکھ، ایک اس کے باپ امراء القیس کے نام خط لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم از مدینہ حسین ابن علی۔ مولا آگے کیا لکھوں؟ کہتے لکھ امراء القیس کے نام، اے امراء القیس میں وہ حسین ابن علی ہوں جو مہر نبوت کا شہسوار ہوں، میں وہ حسین ابن علی ہوں جس نے رسول کی
ماں کی گود میں کم اور رسول کی گود میں زیادہ کھیلا ہوں۔ میں وہ رسول ہوں جو عالم بچپن میں رسول کی زلفوں کو پکڑ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا ہوں۔ میں وہ رسول ہوں جو مشیت الہی کے لکھے ہوئے کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ میں وہ فرشتے جس کے گھر کی نوکری کرتے ہیں۔ خط کی بائیں جانب لکھ، خط کی بائیں جانب کیا لکھا کہ میں حسین ابن علی از مدینہ۔ رباب کے نام لکھ کہ اے رباب، سارا کچھ لکھنے کے بعد لکھ کہ رباب، شادی کے بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 28 رجب کی شام ہوگی، حسین بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں کے ساتھ مدینے کو چھوڑ دے گا۔ 3 شعبان ہوگی، حسین مکہ پہنچے گا۔ 8 ذی الحج کو حسین حج کا احرام توڑ کے عمرے میں بدلے گا۔ 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے گا۔ 10 محرم کو سارے مارے جائیں گے۔ رباب، تو میری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اسیر ہو کے شام میں پہنچے گی۔ قاصد یہ خط لے کے حلب میں پہنچا۔ امراء القیس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد آنکھوں پہ چوما، آنکھوں پہ لگایا۔ بیٹی وہاں کے پاس پہنچا، بیٹی مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آ کے امراء القیس نے بیٹی کو خط دیا، بیٹی نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہتی ہے مولا یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، مولا یہ تو مجھے بطول نے رشتہ مانگنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، 1 شعبان کا چاند چڑھا، حسین ابن علی کی بارات مدینے سے نکلی، حلب میں پہنچی۔ بی بی کو بہا کے مدینے میں لائے۔ جس دن بی بی نے حویلی زہرا میں قدم رکھا تو بی بی کے دائیں جانب سے آواز آئی الحجاب الحجاب الحجاب۔ بی بی نے پہلا قدم زمین پہ رکھا۔ بی بی نے کنیزوں سے پوچھا یہ کون ہے جو الحجاب الحجاب کی صدائیں لگا رہا ہے؟ کنیزوں نے کہا یہی تو علی کا بیٹا عباس ہے۔ بی بی نے عباس کو قریب بلایا، داڑھی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتا ہے تو کون ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں بی بی میں تیرا نوکر ہوں، تیرے سردار کا نوکر ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ بی بی کہتی ہے تو دعائے زہرا ہے، تو اپنے آپ کو سیدوں کا نوکر کیوں کہتا ہے؟ بی بی حویلی میں آئی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے ہاں یہ رسم ہے یا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ رسم ہے، مدینے میں بھی تھی۔ جب بہو کو بیاہ کر لایا جاتا تھا نا تو ایک رسم ہے کنڈی پکڑائی، تو بہو کو کنڈی پکڑا کے کہتے تھے کہ مانگ کیا مانگنا ہے۔ تو جب بی بی رباب نے کنڈی پکڑی، علی کی بیٹی آگے آ کے کہتی ہے رباب جو دل میں آتا ہے مانگ لے، آج مدینہ ہے، زینب امیر ہے، کل نہ مانگنا، کل کربلا میں زینب غریب ہو جائے گی، پھر یہ نہ کہنا بی بی مجھے کچھ ملا نہیں تھا۔ بی بی کی نظر پڑی ایک جھولے پہ، جھولے میں ایک یتیم بچی سو رہی تھی۔ بی بی نے کہا یہ کون ہے؟ عالیہ رو کے کہتی ہے یہ حسین کی یتیم ہے، اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا نام سغرا ہے۔ بی بی کہتی ہے مجھے یہی بیٹی عطا کر دے۔ بی بی کہتی ہے رباب بیٹی میں تجھے عطا کر دوں، یہ نہ ہو اللہ تجھے اپنی بیٹی عطا کرے تو سغرا کو بھول جائے۔ رونے والوں، رات کے اس پہر میں میں جملے ہی دے سکتا ہوں، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں۔ گزرتے رہے دن، اللہ نے بی بی کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا سکینہ۔ اصل میں لفظ ہے سخینہ، باپ کا سکون۔ پہلے میں حدیث فضائل میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ ایک ہی گود میں 2 بیٹیاں پلنے لگی۔ سن 60 ہجری 10 رجب کو حسین ابن علی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا گیا علی اصغر۔ 10 رجب کو علی اصغر دنیا میں آیا، 18 دن کا ہوا، 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حسین ابن علی نے غازی کو بلایا، عباس جلدی کر، فہرست تیار کر۔ ساروں کے نام لکھائے حسین نے، سغرا کا نام نہ لکھوایا۔ بی بی دیکھتی رہی، چپ کر کے کھڑی رہی۔ قافلہ تیار ہوا، بیبیاں محلوں میں بیٹھ گئی، سامان سفر بار کروا دیا گیا۔ حسین نے کہا جلدی کر غازی بیبیوں کو بلا، محملوں میں سوار ہوئیں تاکہ قافلہ سفر کی طرف چلے۔ اب غازی اندر آئے، منظر کیا بنا ہوا ہے، ساری بیبیاں محملوں میں سوار ہو گئیں۔ ایک بی بی ہے
جو حجرے میں بیٹھی ہے، 18 دن کا بچہ ہاتھ میں ہے، دوسری بی بی حجرے کے دروازے پہ بیٹھی ہے، تیز بخار میں مبتلا ہے اور نظر اس کی ماں کی طرف ہے اور چھوٹے بھائی کی طرف ہے۔ جناب غازی آ کے کہتے ہیں بی بی حسین بلا رہا ہے۔ اب بی بی دیکھ رہی ہے کہ صغرا میری طرف دیکھ رہی ہے، جب میں باہر نکلوں گی تو صغرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بی بی نے کوشش کی نظریں چرا کے باہر نکلے، جیسے ہی بی بی حجرے سے باہر نکلی یا صغرا نے پیچھے سے دامن پکڑ کے آواز لگائی، اماں رباب تیرا میرا رشتہ نہ صحیح، اصغر تو میرا کچھ لگتا ہے، اماں آخری وقت میں مجھے اصغر تو ملوا دیجئے، میں بھائی کو ملی نہیں، میں چند بوسے دے لوں۔ اصغر کو صغرا کے ہاتھوں پہ آیا، جلدی سے بی بی نے اصغر کو لے کے چومنا شروع کیا۔ چومتے چومتے بی بی کہتی ہے اصغر ساروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ماں چچا غازی نے میرا نام نہیں لکھا، میرے حصے کے بھیا اکبر مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہا، اصغر تو میرے ساتھ مدینے میں رہ جا، میں بیمار تیرے ساتھ دل بہلا لوں گی، اصغر پریشان نہ ہو، میں مدینے کی عورتوں سے دودھ لے کے تجھے پال لوں گی۔ اصغر نے بھی مدینے میں صغرا کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا۔ عزاداران امام مظلوم، منظر کیا بنا؟ ہر بی بی آتی ہے اصغر کو مانگتی ہے، اصغر صغرا کی طرف منہ کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دامن صغرا کو پکڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ غازی نے آ کے مانگا، اصغر نہیں آیا، بی بی رباب آئی، اصغر نہیں آیا، بی بی لیلا آئی، اصغر نہیں آیا، بی بی عالیہ آئی، اصغر نہیں آیا، بی بی کبرا آئی، اصغر نہ آیا۔ تو روتا ہوا غازی باہر گیا، جا کے منظر مظلوم کربلا کو بتایا، مولا کیا کریں اصغر نہیں آ رہا۔ مظلوم کربلا حویلی میں داخل ہوا، جیسے ہی صغرا کی نظر مظلوم کربلا پہ پڑی، رو کے کہتی ہے بابا تجھے میری قسم ہے امام بن کے حکم نہ دینا، پیار سے اصغر کو بلا، اصغر آ جائے تو بے شک لے جا۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں صغرا میں امام بن کر نہیں مانگوں گا، لیکن اگر میں پیار سے مانگوں اصغر آ جائے پھر دو گی؟ ہاں بابا دوں گی۔ مظلوم کربلا قریب آئے، آ کے اصغر کے کان میں کوئی جملہ کہا، اصغر نے دامن صغرا چھوڑا، مظلوم کربلا کے ہاتھ میں آیا۔ جیسے ہی مظلوم کربلا کے ہاتھ میں اصغر آیا، بی بی دھاڑے مار کے روئی، رو کے کہتی ہے بابا بے شک لے جا، یہ بتا تو نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ مظلوم کربلا رو کے کہتا ہے صغرا میں نے اصغر کو صرف اتنا کہا، اصغر جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا تیرے حصے کا تیر بھی اپنی گردن پہ روک لوں گا۔ صغرا روئی بھی صحیح، رو کے کہتی ہے اچھا بابا تیری مرضی، لیکن بابا میری ایک بات یاد رکھ، جب صغرا مر جائے 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئیں۔ صغرا کون کون سے؟ بابا پہلے میرا چاچا غازی جس نے فہرست میں میرا نام نہیں لکھا، بابا دوسرا میرا بھائی علی اکبر جس کے حصے کی میں بہن ہوں، بابا تیسری میری ماں رباب جو مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہی۔ اچھا بابا خدا حافظ۔ مظلوم کربلا دھاڑے مار کے رویا، کہتا ہے صغرا رشتہ دار 4 بتائے تھے، نام 3 کے بتائے، چوتھا کون سا ہے؟ صغرا رو کے کہتی ہے بابا تو بھی نہ آنا۔ حسین روئے، رو کے کہتے ہیں صغرا میں وعدہ کرتا ہوں کوئی آئے یا نہ آئے میں نہیں آؤں گا۔ چلتا رہا قافلہ، حکم الہی کے حکم سے، مشیت الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے، جو قافلہ 28 رجب کو مدینے سے نکلا عزاداران امام مظلوم، 3 شعبان کو مکہ پہنچا، 8 ذی الحج کو یہ قافلہ حج کے احرام کو عمرے میں بدلا مظلوم کربلا نے، کیونکہ قاتل احرام میں خنجر چھپا کے پہنچ چکے تھے مارنے کے لیے۔ مظلوم کربلا 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، 3 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو پانی ختم ہوا، 9 محرم کی رات کو مظلوم کربلا نے تیمم کر کے آخری رات عبادت شروع کی، 10 محرم کا دن چڑھا، اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، آخری وقت میں علی اصغر کو دفنا کے ذوالجناح پہ سوار ہو کے مظلوم کربلا خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا اور آواز استغاثہ بلند کیا، السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ اور رباب علی کن منی سلام۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب و سکینہ، میرا آخری سلام۔ آخری سلام کا کرنا تھا
یا ایک بی بی خیمے کے دروازے سے باہر نکلی، بھیا باہر سے چلا جائے گا، زینب کیا کروں، کسی کمینے نے میرے سر میں ظلم کا تیر مارا ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے تیر نکالوں، تیر نکلنے سے نہیں نکلتا، تیر کی وجہ سے خون جاری ہے۔ زینب اگر اسی حالت میں خیمے میں آ گیا تو کسی بی بی کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کوئی بی بی مر جائے گی۔ اچھا اچھا حسین پریشان نہ ہو، میں جو تیرے حصے کی آدھی بھائیوال ہوں، حسین میں جو زینب تیرے مشن کی آدھی بھائیوال ہوں، تو نے علی اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، میں ناد علی پڑھ کے تیرے سر سے تیر نکالوں۔ زینب عالیہ نے ناد علی پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے تیر میں ہاتھ ڈالا، تیر کو کھینچا، جیسے ہی تیر باہر نکلا خون کا فوارہ باہر آیا، زخمی ماتھا لے کے حسین ابن علی خیمے میں آیا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، رضوان بھائی جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا، حسین ابن علی کے ماتھے پہ پٹی باندھی۔ عزاداران امام مظلوم پہ تیرا اور میرا مولا پہنچا مقتل میں۔ کائنات کا پہلا ساجد ہے جس نے عبادت الہی کے لیے سجدہ کیا، سر نہیں اٹھایا۔ 11 شام غریبہ میں سید غریب ہو گئے، سیدوں کی رات شام غریبہ میں گزری۔ 11 محرم کا دن آیا، سب بیبیوں کو اجر رسالت کے طور پر زیور پہنائے گئے۔ زیور کیسے پہنائے گئے؟ ہاتھ جانب پشت باندھے گئے، اور ہر بیبی کو حکم دیا گیا کہ اپنے مقتول کی لاش کے قریب سے گزرے۔ جب عالیہ حسین کی لاش پہ پہنچی تو کیا منظر دیکھتی ہے؟ عالیہ کے پیچھے جناب رباب کھڑی ہے، بی بی کہتی ہے وارث کی لاش پہ نہیں آئے گی۔ رباب روئی بھی سی، رو کے کہتی ہے بی بی میں اپنے وارث سے شرمندہ ہوں، میں وارث کی لاش پہ کیسے آ سکتی ہوں؟ عالیہ نے ماتھا بھی پیٹا، رو کے کہتی ہے بھابی تو کیسے شرمندہ ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے عالیہ آج میرا اصغر جوان ہوتا، میرے والی کی لاش دھوپ میں نہ پڑی ہوتی۔ عزاداران امام مظلوم، عالیہ بھائی کی لاش پہ آئی، کیا منظر دیکھا کہ تیروں اور پتھروں کے ڈھیر میں حسین ابن علی کی لاش پڑی ہے اور 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ بی بی نے 3 سوال کیے، انت الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اخیک الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی۔ بی بی نے 3 سوال کیے، این لباسوں کا یا اخی، حسین یہ بتا تیرا لباس کہاں ہے؟ اینا راسوں کا یا اخی، حسین تو بتا تیرا سر کہاں ہے؟ حسین نے جواب نہیں دیا۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اینا رداؤ کا یا اختی، زینب تو بتا تیری چادر کہاں ہے؟ عزاداران امام مظلوم، میں جملے ہی دے سکتا ہوں۔ 1 سال تک یہ بی بی کربلا رہی، قید سے رہائی کے بعد سارے مدینے چلے گئے، بی بی رباب والی کی قبر پہ بیٹھی رہی۔ 1 سال تک یہ بی بی کربلا رہی۔ اگلے سال سید سجاد کربلا آئے، اماں سے کچھ نہیں کہا، بابا کی قبر کے قریب آ کے کہتے ہیں بابا مدینے میں تیرے ایک عزادار کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ مظلوم کربلا کی اجازت سے بی بی رباب کو مدینے لایا گیا۔ جب بی بی رباب مدینے میں پہنچی، اس وقت بی بی والی کی قبر سے اٹھتے ہوئے یہ عہد کر کے اٹھی کہ والی جب تک میرے سردار جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک رباب کی سانسیں باقی ہیں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ جب تک بی بی مدینے میں زندہ رہی۔ اب پڑھنے والے یہ تصور پیدا کر کے پڑھتے ہیں کہ بی بی سائے میں نہیں گئی، اس کا مطلب کیا تھا؟ جب سورج غروب ہو جاتا تھا، دھوپ سایہ برابر ہو جاتا تھا، پھر بی بی سائے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے منبر حسینی کی قسم، چادر زہرا کی قسم، علم عباس کی قسم، یہی فکرے پڑے ہیں میں نے کتابوں میں۔ سورج دن ہوتا بی بی صحن میں بیٹھی ہوتی، رات ہوتی بی بی صحن میں بیٹھی ہوتی، سورج ہوتا بی بی صحن میں بیٹھی ہوتی، بارش ہوتی بی بی باہر ہوتی، اولے پڑ رہے ہوتے بی بی باہر بیٹھی ہوتی، طوفان ہوتا بی بی باہر ہوتی، بی بی سائے میں نہیں گئی۔ جتنے دن زندہ رہی آسمان کے سائے میں رہی۔ اور خطہ مدینہ اس دھرتی پہ ہے رونے والوں کہ جہاں پر بارش نہیں ہوتی، اور جب کبھی ہو جائے تو الامان ہوتی ہے۔
جب اولے پڑھیں تو بڑے بڑے پڑھتے ہیں، الامان پڑھتے ہیں۔ ایک دن مدینے میں کیا ہوا، بی بی حویلی زہرا میں بیٹھی ہوئی ہے، دو قبریں بنائی مٹی کی چھوٹی چھوٹی، ایک قبر پہ گہوارہ سکینہ کو رکھا، سکینہ کی بالیوں کو رکھا، دوسری قبر پہ علی اصغر کے کرتے کو رکھا۔ اس ڈھیری کو کہتی ہے یہ قبر اصغر کی قبر ہے، دوسری کو کہتی ہے یہ سکینہ کی قبر ہے۔ بارش شروع ہوئی، بارش کے ساتھ آندھی آئی، آندھی کے ساتھ طوفان آیا، طوفان میں بڑے بڑے اولے آئے۔ کتاب کے یہ لفظ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اولے تھے کہ جانور کھرلیوں پہ کھڑے ہوئے مرنے لگے، پرندے درختوں سے گر کے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے۔ تیرا اور میرا بیمار کربلا مولا سرخ آنکھیں لیے ہوئے حویلی میں داخل ہوا اور آ کے اماں زینب سے کہتا ہے پھوپھی اماں آج بھی میری ماں رباب اندر نہیں گئی۔ بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے سجاد پہلے وہ کبھی اندر گئی ہے جو آج جائے گی، وہ دیکھ وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ جب سید سجاد قریب آئے، اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں، بی بی کو پتہ نہیں چلا کہ سجاد میرے پیچھے کھڑا ہے۔ شام کے آئے ہوئے زخم اولوں کے لگنے کی وجہ سے دوبارہ کھل گئے تھے۔ بی بی سر سے لے کے پاؤں تک خون و خون تھی، لہو لہان تھی۔ سید سجاد قریب آ کے کہتے ہیں اماں جانور مر رہے ہیں۔ اب خدا کی قسم یہ لفظ سننے کے قابل نہیں، سمجھنے کے قابل ہیں۔ بی بی کہتی ہے کیوں میرا لال؟ سید سجاد کہتے ہیں اماں جانور مر رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے رو کے کیوں میرا لال کیوں مر رہے ہیں؟ اماں اولے پڑ رہے ہیں۔ اچھا سجاد یہ اتنے تیکھے اولے تو نہیں جتنے تیکھے تیر تھے جو تیرے بابا کے بدن سے میں لگے ہوئے تھے، یہ اتنے تیکھے اولے تو نہیں سجاد جو تیرے بھائی کے گردن میں تیر لگا اس سے تیکھے تو نہیں اٹھی۔ اور سارے تقریباً عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، ذاکروں سے سنتے رہے ہو کہ بی بی کے دنیا سے جانے کی وجہ کیا بنی۔ مختار نے سوال کیا تھا سید سجاد سے، جب بھی کسی قاتل کا کسی ملعون کا سر آتا نا مدینے میں سید سجاد کے پاس، بی بی رو کے کہتی سجاد میرے اصغر کے قاتل کا سر نہیں آیا، میرے علی اصغر کا قاتل ابھی زندہ ہے، حرملہ گرفتار نہیں ہوا۔ یہی جملے تیرے اور میرے مولا سجاد نے خط میں لکھے، چچا مختار جب بھی کوئی سر آتا ہے میری ماں ہر بار پوچھتی ہے علی اصغر کا قاتل گرفتار نہیں ہوا، چچا سجاد حرملہ کے قاتل کا سر بھیج۔ یہی خط حرملہ نے پڑھا، تخت سے اترا، منت مانگی پالنے والے 1000 شکرانہ نفل پڑھوں گا حرملہ کا سر مل جائے۔ اسی دن حرملہ گرفتار ہوا، 2 ملعونوں کے سر اور حرملہ کا سر، تینوں سر مختار نے مدینے میں سید سجاد کے پاس بھیجے اور ساتھ عزاداران امام مظلوم ایک خط بھی بھیجا۔ اس میں لکھا مولا اگر یہ میری مولا 3 سر بھیج رہا ہوں، 2 اور ملعونوں کے ہیں، ایک حرملہ کا سر ہے، مولا اگر میری نوکری پسند آئی ہو، میری نوکری قبول ہوئی ہو تو مولا آپ سے میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے مولا میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی نے ابھی تک کالا لباس نہیں اتارا، مولا اگر میری یہ نوکری قبول ہے تو علی کی بیٹی سے کہیے کہ کالا لباس اتار دے۔ مولا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علی اصغر کی ماں جب سے مدینے گئی ہے نہ دھوپ چھوڑی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، علی اصغر کی والدہ سے کہیے دھوپ بھی چھوڑ دے اور ٹھنڈا پانی بھی پی لے۔ جیسے ہی حرملہ کا سر لے کے قاصد مختار مدینے میں سید سجاد کے دروازے پہ آیا، مولا مختار کا خط ہے، 3 سر ہیں جس میں حرملہ کا سر ہے۔ مولا سجاد خط لے کے حویلی میں داخل ہوا، زارو قطار رو رہا تھا، صرف رو نہیں رہا تھا، خون رو رہا تھا۔ یا عالیہ کی نظر سید سجاد پہ پڑی، سجاد بیٹا روتا کیوں ہے؟ سید سجاد کہتا ہے پھوپھی اماں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ سائل نے سوال ہی اتنا سخت کیا ہے۔ سجاد وقت کی حجت ہو کے سائل کے سوال سے گھبراتا ہے۔ پھوپھی اماں سوال ہی اتنے سخت ہیں، سجاد کیا جنت مانگتا ہے؟ اگر جنت چاہیے تو اسے کیا زمین پہ اتار دوں؟ پھوپھی اماں جنت مانگی ہوئی تو پھر کیا؟ اچھا سجاد کیا مانگتا ہے؟ پھوپھی اماں چچا مختار کا خط آیا ہے، ساتھ علی اصغر کے قاتل حرملہ کا سر بھیجا ہے۔ اچھا سجاد پھر روتا کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ پھوپھی اماں 2 سوال کی ہیں چچا مختار نے۔ سجاد کون کون سے؟ پھوپھی اماں
چچا مختار نے کہا ہے ایک تو علی کی بیٹی سے کہو دھوپ چھوڑ دے، دھوپ چھوڑنے کا لفظ آیا یا زینب عالیہ کانپی اور غصے میں آ کے کہتی ہے سجاد خبردار امام بن کے حکم نے دینا ورنہ میں بھی زینب بن کے حکم دوں گی کہ تو خون رونا چھوڑ دے، میں کالا لباس اتار دیتی ہوں۔ سید سجاد رویا بھی صحیح، رو کے کہتا ہے پھپھی اماں خون تو میں قبر تک بھی روؤں گا۔ عزاداران امام مظلوم زینب عالیہ روئی بھی صحیح، رو کے کہتی ہے سجاد پھر میں قیامت والے دن بھی کالے لباس میں ہی آؤں گی۔ پھپھی اماں پھر چچا مختار کو نہ لکھ دوں؟ کیوں میرا لال نہ کیوں لکھتا ہے؟ دوسرا سوال بھی تو کیا ہے اس نے۔ تو آ میرے ساتھ چل، تیری ماں رباب کو دھوپ سے اٹھاتے ہیں، ایک سوال پورا ہو جائے گا، مختار خوش ہو جائے گا۔ پھپھی اور بھتیجا وہاں پہنچے جہاں بی بی دھوپ میں رو رہی تھی، آ کے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ سے سید سجاد نے کہا اماں۔ جی میرا لال۔ اماں علی اصغر کے قاتل کا سر آیا۔ بی بی رو کے کہتی ہے اچھا میرا لال الحمدللہ۔ اماں خوشی نہیں ہوئی؟ بیٹا سجاد خوشی ہوئی، خوشی تو مجھے تب ہوتی جب میرا اصغر واپس آ جاتا۔ سجاد میرا اصغر تو نہیں آیا، اصغر کے قاتل کا سر آیا ہے نا، میرا اصغر تو نہیں آیا۔ سجاد خوشی مجھے تب ہوتی اگر علی اصغر آ جاتا۔ اما رباب چچا مختار نے سوال کیا ہے، اما رباب چچا مختار کہتا ہے کہ اگر میری نوکری قبول ہے تو علی اصغر کی ماں سے کہیے دھوپ چھوڑ دے اور سائے میں چلی جائے۔ اصغر کے قاتل کا سر آیا ہے۔ سجاد تجھے پتا ہے میں والی سے وعدہ کر چکی ہوں، میں سائے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ سید سجاد کہتے ہیں اماں مجھے پہچان میں کون ہوں؟ میرا لال تو میرا امام بیٹا ہے۔ اماں اگر مجھے حجت سمجھتی ہو تو پھر سائے میں جانا ہوگا۔ یہ بات سنی بی بی رباب نے یا مرکد حسین کی طرف نظر اٹھی، رو کے کہتی ہے حسین آج تیرا بیٹا امام بن کر آ گیا ہے۔ اچھا میرے لال تجھے خالی نہیں بھیجتی، چلتی ہوں تیرے ساتھ، لیکن سجاد مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں، میں اٹھتی ہوں میرا بدن لرزتا ہے۔ ایک طرف سے سید سجاد نے پکڑا، دوسری طرف سے جناب عالیہ نے پکڑا۔ جیسے ہی انہوں نے بی بی کو پکڑا، بی بی کی نظر آسمان کی طرف اٹھی، رو کے بی بی نے کہا پالنے والے اگر کوئی میرا حق ہے تجھ پر تو مجھے حسین سے شرمندہ نہ کرنا، میری روح قبض کر لے۔ بی بی کے منہ سے یہ جملے نکلے عزاداران امام مظلوم یا بی بی کا بدن جھول گیا۔ عالیہ دھاڑے مار کے کہتی ہے سجاد کسے لے کے جا رہا ہے؟ رباب کی روح پرواز کر گئی ہے، رباب اپنا وعدہ پورا کر چکی ہے۔ اب بانی کی خواہش پہ دو جملے کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے عزاداران امام مظلوم آپ کا دل نرم ہے، میں پڑھ نہیں سکوں گا، لیکن بانی کی خواہش سے پڑھتا ہوں۔ غسل دیا جانے لگا تیری اور میری بی بی کو، کنات لگائی گئی، کنات کے باہر وقت کا امام مسئلے بتانے کے لیے بیٹھا۔ شام والی مخدومہ کی نگرانی میں بی بی کو غسل دیا جانے لگا۔ اب تھوڑی دیر گزری، سید سجاد نے سمجھا کہ شاید غسل مل گیا ہوگا۔ کنات کے باہر سے کہتے ہیں پھپھی اماں غسل مل گیا۔ روتے ہوئے زینب کی آواز آئی سجاد ابھی دیر ہے۔ سید سجاد چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سید سجاد نے کہا پھپھی اماں غسل مل گیا۔ زینب دھاڑے مار کے روئی کہ سجاد ابھی دیر ہے۔ اب ذاکر اس کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ شام میں سکینہ کو کفن نہیں ملا۔ اب مجھ سے سوال کریں کہ اس بی بی کو مدینے میں کفن نہیں ملا، سوال تو بنتا ہے عزادار کا کہ سکینہ کو تو ظالم کے ملک میں کفن نہیں ملا قید کی حالت میں، بی بی کو اپنے وطن میں مدینے میں کفن کیوں نہیں ملا؟ جب سید سجاد نے تیسری مرتبہ پوچھا پھپھی اماں غسل مل گیا، بی بی روئی، رو کے کہتی ہے سجاد ابھی تک غسل نہیں ہوا۔ سید سجاد سے کرسی چھوٹی، منہ پیٹ کے کہتا ہے پھپھی اماں اتنے وقت میں تو 3 میت نہلائے جا سکتے ہیں، 3 میتوں کو غسل دیا جا سکتا ہے، کس چیز کی دیر ہے؟ زینب عالیہ روتے ہوئے باہر آئی، رو کے کہتی ہے سجاد بیٹا کیا کروں؟ رباب کے جسم پہ زخم اتنے ہیں، زخم کی وجہ سے لباس زخم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جیسے ہی رباب کا لباس اتارتی ہوں رباب کے جسم کا کھال ساتھ کھینچی چلی آتی ہے۔ سجاد مجھے یہ بتا تیری ماں کو غسل و کفن کیسے دوں؟
وسيعلم الذين أيام انقلبا ينقلبون على لعنة الله قوم الظالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناد علی مظہر العجائب تجد ہون اللہ کا فی النوائب. کل ہم وغم سین جلیب ولایتک یا علی یا علی یا علی. خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا بانیان کا یہ صف عزا بچھایا، مجلس کرائی، لنگر و نیاز تقسیم کیا. اس کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس مجلس عزا میں جس نے جس طریقے سے شرکت کی، معاونت کی، بار الہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ شہید سلطان الشعراء محسن ملت جعفریہ سرکار سید حیدر رضوی صاحب کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. امام رضا بادشاہ علیہ السلام کے قدموں میں خصوصی جگہ عطا فرما. بار الہ تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کو منور عطا فرما، سب کی قبروں میں رحمت نزول فرما. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، مخدومہ عالمیان کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ، مخدوم سید رضوان شاہ صاحب بخاری کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص مرحوم کے چچا، مرحوم کی پھوپھی، دادی اماں، نانی اماں، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکتا، سب کی مغفرت فرما. آدم سے لے کے اس دم تک جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، فضائل و مصائب کا واسطہ، دکھ و تکالیف کا واسطہ، سب کی مغفرت فرما. اللہم کل ولیک الحجت. سید رضوان شاہ صاحب کی والدہ بیمار ہیں، بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، والد اور والدہ کو صحت کلی عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب صلی علی محمد.